اور ایمان کتنا قیمتی ہے۔ آئیے میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عرب کے اندر، مکہ کے اندر ایک بہت بڑا سخی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان۔ بہت بڑا سخی تھا، بڑی سخاوت کیا کرتا تھا، مہمان نواز تھا، غریبوں مسکینوں کا ہمدرد، رشتوں ناتوں کی پاسداری کرنے والا۔ اور یہ ایسا شخص تھا، اسے پتہ چلتا نا فلاں بندے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، تو وہ اس شخص کے پاس جاتا، کہتا بیٹی کو زندہ دفن کر، یہ بیٹی مجھے دے دو، اور بعض اوقات پیسے دے کر اس بچی کو لے لیتا، زندہ دفن ہونے سے اس کو بچاتا، پھر اس بچی کی پرورش کرتا۔ کئی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے اس نے بچایا اور پھر ان کی پرورش کی، جوان ہوئی تو ان کی شادیاں۔ ایک دفعہ مکہ کے اندر قحط سالی شروع ہوئی، اس نے شام سے 2000 اونٹوں کا قافلہ منگوایا، 2000 اونٹوں کا، جس پر گھی تھا، شہد تھا، گندم تھی اور دیگر اجناس، اور اس نے مکہ میں لا کر اعلان کر دیا جس کو جتنا اناج چاہیے، جتنا غلہ چاہیے وہ آ کے لے جا سکتا۔ اس نے ایک دیگ تیار کی، بہت بڑی دیگ، ایک اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص اس دیگ سے آسانی کے ساتھ کھانا نکال لیتا ہے، اور دیگ ہر وقت اس میں کھانا تیار رہتا تھا، جس کو جس وقت جتنے کھانے کی ضرورت ہوتی وہ وہاں سے لے جا سکتا۔ ہر روز اس کے بندے اونٹ ذبح کرتے تھے اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اونٹ کا گوشت ہے، جس کو جتنا چاہیے وہ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکے۔ اتنا بڑا سخی۔ اور یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ ان عبد اللہ بن جدعان کان یطعم الطعام، اے اللہ کے رسول عبداللہ بن جدعان لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، وَيَكْرِمُ الضَّيْفَ بڑا ہی مہمان نواز تھا، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا یہ سارے اعمال اسے قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گے؟ مہمان نوازی کتنا بڑا عمل ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم الضیف، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان نواز، صلہ رحمی کرنے والا، کتنی ہی بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے والا اور لوگوں کو کھانا کھلانے والا۔ ای الاسلام خیر، بہترین اسلام کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا بہترین اسلام۔ کھانا کھلانے والا، غریبوں مسکینوں کا ہمدرد، کیا یہ اعمال اسے قیامت والے دن فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا لا ينفعه انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اسے یہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے کیونکہ اس نے ایک دن بھی نہیں کہا تھا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف کر دینا، خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا، اس میں ایمان نہیں تھا، تو یہ اعمال بھی اسے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اتنا قیمتی ہے ایمان۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا،
اگر اللہ کسی اور گھرانے میں پیدا کر دیتا، ہندوؤں کے گھر میں، سکھوں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، یہودیوں کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا نا۔ اگر اللہ کا شکر، ہم اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ دعا کرتے رہا کریں، اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں۔ تو میرے بھائیو، ایمان، اس حدیث کی شرح میں نا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اَإْ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِالْبَعْثِ، آپ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان نہیں تھا۔ جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے وہ کافر ہے، اس کا کوئی بھی عمل اس کے لیے نفع مند نہیں۔ اب آتے ہیں، میں نے بتایا آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنی ہیں، ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کا مفہوم کیا ہے، اور ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہے۔ انشاءاللہ ایمان کی تعریف اور اس کا مفہوم اور اس کے ارکان، ایمان باللہ کے تقاضے، یہ آئندہ خطبات میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔